دجال جو اس روئے زمین کا جب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے قیامت تک، زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا اور یہ ہدایات عطا فرمائیں کہ مومن ہمیشہ جب بھی فتنوں کے بارے میں سنتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ مومن ہمیشہ فتنوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی ہدایت فرمائی کہ جب یہ فتنہ سامنے آئے تو جہاں تک ممکن ہو سکے بندہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ رب العزت نے جب سے زمین کو پیدا کیا تب سے قیامت تک اس سے بڑا، اس سے خطرناک، اس سے ہولناک، اس سے زیادہ ایمان لیوا اور کوئی فتنہ ہے ہی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب دجال کا خروج ہو، دجال جب ظاہر ہو تو وہ سورہ کہف کی شروع کی آیات کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ایمان والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مناسبت یہ ہے کہ اصحاب کہف، اہل کہف جو اللہ کے خاص بندے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جو چند نوجوان اللہ کے خاص بندے تھے، اور جب اس وقت کے بادشاہ سے انہیں ڈر محسوس ہوا اور انہیں لگا کہ یہ بادشاہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ تو جب اہل ایمان دجال کے فتنے کا سامنا کرتے وقت ان آیات کا مقابلہ کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی ایسے ہی محفوظ کر دے گا جیسا کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو، اہل کہف کو اس وقت کے بادشاہ سے محفوظ کر دیا کہ انہیں ایک لمبی نیند سلا دی۔ وہ غار میں جا کر 300 سالوں تک سوتے رہے اور اس طرح سے سوتے رہے کہ ان کے جسم محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند میں انہیں کروٹیں بھی نصیب فرمائیں کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر، غار کے دروازے پر ان کی اس طرح سے حفاظت کرتا رہا کہ وہ بھی نیند میں رہا، لیکن اس کی جو پوزیشن تھی بیٹھنے کی وہ دیکھنے والوں کو رعب میں، خوف میں، دہشت میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ تو جب اہل ایمان دجال کے فتنہ کا سامنا کرتے وقت سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ایمان والوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ جب دجال نکلے گا تو وہ دائیں بائیں پوری زمین میں سفر کرے گا اور پوری زمین پر وہ قبضہ کر لے گا، ساری زمین پر اسی کی بادشاہت ہوگی، سوائے 2 جگہوں کے جنہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے حصار میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 شہروں کی خصوصی حفاظت فرمائی ہے، مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت مہدی المنتظر محمد ابن عبداللہ جو مہدی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت سلطنت عطا فرمائے گا، وہ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے اور ان کی قیادت میں دجال سے جنگ ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کو بہت تکلیف کا، مشقت کا، اضطراب کا اور بڑی بے چینی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تبھی ایک دن عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ٹیک لگائے آسمان سے اس زمین پر اتریں گے، دمشق کے جامع مسجد کے کسی منارے پر، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت ان کے چہرے پر ایک تری ہوگی، پانی ٹپکے گا نہیں لیکن ایک تری ہوگی، ایسا لگے گا کہ ابھی غسل فرما کر اتر رہے ہیں۔ اور جب انہیں اللہ کا دشمن دجال دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو نمک کس تیزی سے پگھلتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔
حضرت عیسیٰ چاہیں گے تو اسے کسی بھی طرح سے قتل کر دیں گے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں موجود ایک ہتھیار سے اسے قتل کریں گے، اور اس طرح قتل کریں گے کہ اس کا خون بہہ جائے، تاکہ اہل ایمان کو تسلی ہو جائے، انہیں اطمینان ہو جائے، انہیں سکون ہو جائے کہ اس پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال قتل کیا جا چکا، اور انہیں یہ بھی یقین آ جائے کہ یہ صرف اللہ کا ایک ذلیل بندہ ہے، یہ کسی الوہیت کا، اللہ ہونے کا، یہ معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ یہ لوگوں کو زندہ کر دے، یا یہ جنت اور جہنم اور زمین کے خزانوں، روٹیوں اور غذاؤں اور پانی کا مالک ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ صرف ایک فتنہ تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جا چکا، جس نے پوری دنیا جمع کر لی تھی، وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا۔